السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ کلہم اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج ایک نہایت ہی اہم اور ضروری مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، ہم الحمدللہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہم مقلد ہیں۔ ہماری فقہ حنفی کا ایک اہم اصول اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں کا پڑھنا فرض ہے انہیں اتنی آواز سے پڑھنا بھی فرض ہے کہ بندہ خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن لے، اور نماز میں جن چیزوں کا پڑھنا واجب ہے ان چیزوں کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا بھی واجب ہے کہ بندہ وہ آواز خود اپنے کانوں سے سن لے، وہ آواز خود کے کانوں کو سنائی دے۔ اور نماز میں جن چیزوں کا پڑھنا سنت ہے انہیں اتنی آواز سے پڑھنا اور اتنی زور سے پڑھنا سنت ہے کہ پڑھنے والا خود اس کی آواز اپنے کانوں سے سن لے، اور نماز میں جن چیزوں کا پڑھنا مستحب ہے انہیں اتنی آواز سے پڑھنا بھی مستحب ہے کہ پڑھنے والا وہ آواز خود سن لے۔ مثلا نماز میں کم سے کم دو باتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا فرض ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ، کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں تو نماز شروع کرنے کے لیے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے تکبیر کہی، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس تکبیر کا پڑھنا فرض ہے، فرائض نماز میں سے ہے۔ مثلا اگر کسی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور زبان سے اللہ اکبر کہے بغیر فقط اپنے دل میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر ہاتھ باندھ لیا، چونکہ اب اس کی تکبیر میں اتنی آواز نہیں تھی کہ وہ آواز خود سن سکتا، لہٰذا اس طرح تکبیر باندھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کم سے کم اتنی آواز کا ہونا فرض ہے کہ جس آواز کو تکبیر تحریمہ کہنے والا خود سن سکے۔ اسی طرح نماز میں مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں قرات کرتا ہے اور اس طرح قرات کرتا ہے کہ ایک آیت بھی خود کے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی ہے، کہ وہ دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں ضم سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ایک آیت بھی ان کے کانوں کو سنائی نہیں دیتی، تو اس سے فرض کا ترک لازم آیا، اور ایسا نماز ادا کرنے والوں کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، ان کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا تکبیر تحریمہ باندھتے ہوئے مطلقاً قرات کرتے ہوئے کم سے کم اتنی آواز ضروری ہے کہ وہ آواز بندہ خود سن سکے۔ اسی طرح نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا پڑھنا واجب ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضم سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی اور سورت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، خواہ وہ قعدہ اولیٰ ہو یا قعدہ اخیرہ ہو، اس میں جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ وہ چیزیں جن کا نماز میں پڑھنا واجب ہے انہیں اتنی بلند آواز سے پڑھنا بھی واجب ہے کہ پڑھنے والا اس آواز کو خود اپنے کانوں سے سن سکے۔ اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ آواز خود کے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو لوٹانا، دوبارہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر شور و غل ہے، شور شرابہ ہے، آواز ہے، یا اس پڑھنے والے کو خود ثقل سماعت کا عارضہ لاحق ہے، اسے کم سنائی دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اس آواز کو ثقل سماعت کا عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے یا شور و غل ہونے کی وجہ سے اگر نہیں سن پا رہا ہے تو پھر وہ شخص معذور ہے، اس شخص کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، یہاں ترک واجب یا ترک فرض لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جب ہم رکعت باندھتے ہیں، رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رکوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیحات یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ تشہد کے بعد، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی کا پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو جن چیزوں کا نماز میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ان چیزوں کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا بھی سنت ہے، بندہ خود اس آواز کو اپنے کانوں سے اچھی طرح سن لے۔ ہاں، اگر ثقل سماعت کا عارضہ لاحق ہے یا شور و غل کی وجہ سے آواز نہیں سن پا رہا ہے تو پھر وہ شخص معذور ہے،
اس شخص کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں یا تو وہ بالکل منہ بند کر کے دل ہی دل میں ان تمام چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو فقط ان کا منہ ہلتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آواز بالکل نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن چیزوں کا پڑھنا فرض ہے انہیں بلند آواز سے پڑھے کہ یہ فرض ہے، جن چیزوں کا پڑھنا نماز میں واجب ہے انہیں بلند آواز سے پڑھے کہ انہیں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، جن چیزوں کا پڑھنا سنت ہے انہیں بلند آواز سے پڑھے اس لیے کہ انہیں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، ورنہ فرض ادا نہ ہونے کی صورت میں نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ واجب ادا نہ ہونے کی صورت میں اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، اور سنت ادا نہ ہونے کی صورت میں اس نماز کو لوٹانا مستحب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔